خدا کو پکارتے تھے، اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آتی تھی تو وہ اپنے یہوہ کو پکارتے تھے۔ حالانکہ ان کا خیال تھا کہ یہوہ جو ہے وہ بڑا غیور خدا ہے، وہ نہایت غصہ کرنے والی شخصیت ہے۔ لیکن نئے عہد نامے میں کچھ ڈیفرنٹ قسم کا ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ خدا کا بیٹا وہاں پر موجود ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھی غصہ کرتا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کا فضل تھا۔ ہاللیلویہ! اس کے پیچھے اس کا فضل تھا، اور خدا اپنے لوگوں کو اپنے فضل کے تحت ان پر مہربانی اور ان پر شفقت کرتا ہے۔ نیا عہد نامہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے ہم، خدا کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے پاس بائبلز سب کے پاس ہیں، آپ بائبل کو پڑھنے والے لوگ ہیں۔ شکر گزار ہے کہ خدا آج شام ہم سب کو جو ہے وہ اپنی قوت اور قدرت کے تحت استعمال کر رہا ہے۔ نیا عہد نامہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو یوحنا کی انجیل ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے کہ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کو ہم باغور سننے کی جسارت کریں گے۔ خدا کے کلام میں نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے اور 9ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ آپ میں سے کوئی خدا کے کلام کی تلاوت کرے، جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر خدا آپ کو ہمت اور طاقت بخشتا ہے تو آپ تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حزدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین آمین۔ پرانے عہد نامہ میں خداوند نے بڑے معجزات کیے۔ خروج کی کتاب میں ایک ایسا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم پرانے عہد نامے کے واقعات کو دہراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خدا یہوہ پاک خدا جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں بھی لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خروج کی کتاب میرے ساتھ نکالیے گا، دی بک آف ایکسوڈکس۔ خروج کو کیا ہم کہیں گے؟ ایکسوڈکس۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایکسوڈکس۔ ایک کلیسیا میں میرا ممبر تھا، یہ بڑی سننے والی اور حیرانی کی بات ہے کہ میں سکھا رہا تھا خروج کی کتاب پر، خدا کا کلام بیان کر رہا تھا، اور ساتھ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اردو میں جو بائبل کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو ہم انگلش میں بھی کلیسیا کو سکھاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ایک ایلڈر صاحب تھے، تو میں نے کہا کہ پچھلے ہفتے ہم نے خروج کو انگلش میں کیا سیکھا تھا، تو اس نے بڑے وسوق کے ساتھ کہا، اس کا ذہن تھا کہ شاید میں بڑا جو ہے وہ خوبصورت جواب دینے والا ہوں۔ میں نے سوال کیا کہ خروج کو انگلش میں کیا کہیں گے، تو اس نے کہا آیوڈیکس۔
کیا اس نے کہا؟ آیوڈیکس. آیوڈیکس ہوتی کیا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے. جب چوٹ لگتی ہے تو ہم اس کو گھٹنے پر یا پیروں پر یا ٹانگ پر ہم اسے ملتے ہیں. آیوڈیکس اور ایکسوڈیکس میں زمین آسمان کا فرق ہے. خروج کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکسوڈکس. دی بک آف ایکسوڈکس چیپٹر 4 ورس 1 to 5 یعنی پہلی آیت سے شروع کریں گے اور 5ویں آیت میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے. تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین نہیں کریں گے نہ میری بات مانیں گے. وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیتا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی. پھر اس سے کہا کہ اسے زمین پر ڈال. اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی. کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا اور اس کی دم پکڑ لے. اس نے ہاتھ بڑھایا. باجی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا. اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا. وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا تاکہ وہ یقین کرے کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا. خدا نے موسیٰ کی زندگی میں معجزہ کیا. پوری بائبل بڑی پڑی ہے. بہت زیادہ خدا اور خدا کے بیٹے نے معجزات ظاہر کیے. یہاں پر واضح الفاظ کے ساتھ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا لاٹھی. اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال. اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. یعنی یہ ایک لاٹھی خدا نے حکم کیا اور لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ میں تبدیل ہو گئی. یہ خدا کا معجزہ ہے. نیا عہد نامہ بھی ہمیں معجزات دکھاتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے بظاہر وہ معجزات نہیں دیکھے لیکن خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ خدا معجزات کا خدا ہے. ہاللیلویا. یسوع جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے اور وہ ہر ایک کی زندگی میں معجزہ جو ہے وہ روح پذیر کرتا ہے. یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ایک معجزہ ہے. ہمیں خدا نے زندگی دی ہے یہ ایک معجزہ ہے. ہمیں خدا نے بچے دیے ہیں یہ خدا کا معجزہ ہے. ہمیں یہ خوبصورت گھر خدا نے بخشا ہے یہ معجزہ ہے. ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں یہ ایک معجزہ ہے. خدا جو ہے وہ مختلف انداز کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہم اتنے بے ہوش ہوتے ہیں، اتنی دنیا داری میں کھوئے رہتے ہیں، ہمیں اپنے روزوں کا پتہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنے ہو گئے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. عید آ جانی، ایسٹر جب آنا ہے تب ہم نے ماما سے کہنا ہے، پاپا سے کہنا ہے ہمیں نئے کپڑے چاہیے، نئی جوتی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے روزوں کی تعداد کا پتہ نہیں. تب ہمیں پتہ ہوگا کہ عید قیامت المسیح ہے اور ہم نے بالکل ایسے جو تیار ہو کر نئے کپڑے شپڑے پہن کر، جوتی پہن کر ہمیں چرچ میں جانا. کچھ چاہتے نہیں ہیں، کچھ چرچوں میں نہیں جاتے، کچھ پارکوں میں چلے جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے. لیکن سال کے بعد جو ایک خاص دن آتا ہے عید قیامت المسیح یعنی مسیح کی عید جب منائی جاتی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں خدا کے گھر میں جانا چاہیے. ہاللیلویا. معجزات کی بات کریں گے تو معجزہ جب خداوند یسوع مسیح انسانوں کی زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. سائنس کے اسٹوڈنٹس یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں پڑھے ہیں. میں نے ویسے سائنس نہیں پڑھی، میں نے آرٹس میں میٹرک کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن سائنس کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم گلوبل دنیا میں رہتے ہیں. دس از کالڈ گلوبل ولیج. یعنی یہ جو
دنیا ہے یہ گلوبل ویلج ہے، گول، یعنی جب دنیا کے نقشے کو ہم دیکھتے ہیں کتنوں نے دیکھا ہوا ہے؟ تصویروں پر، حقیقت میں تو کسی نے نہیں دیکھا، شاعری نے دیکھا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ گول ہے۔ تو جب ہم اس دنیا میں سائنس کے نظریوں کو دیکھتے ہیں تو آج تک سائنس یہ ثابت نہیں کر سکی، یہ سائنس کے پاس کوئی اتنا فارمولا نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ معجزہ کرنا، مردوں میں جان ڈالنا، یہ میرے اور آپ کے یسوع کا کمال ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع ایسی قدرت اور قوت سے ملبس ہے کہ وہ لازر جیسے مردہ کو وہ زندہ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ان کی بہنیں جو تھیں مریم اور مارتھا، وہ ادھورے دنوں کی پیدائش تھی اور چاہتی تھی، سوچتی تھی کہ شاید ہمارا بھائی زندہ نہیں ہوگا۔ وہ یسوع کے پاس گئیں کہ یسوع ہمارا بھائی مر گیا ہے، یہ کب زندہ ہوگا؟ انہوں نے سوال کیا نا، وہ پتہ نہیں تھا انہیں کہ یہ زندہ بھی ہوگا یا ایسے ہی یہ مرا رہے گا۔ لیکن یسوع کے پاس آنے سے انہیں ایک ایسا خوبصورت جواب ملا جو پوری دنیا میں کسی انسان نے نہیں دیا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ کیا کہا؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ گو مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ سارے بولے کہ جو مر جائے مجھ پر ایمان لے تو بھی وہ زندہ ہے۔ تب جو ہے وہ مریم اور مارتھا، جیسے آپ دونوں بہنیں ہو، سگی بہنیں ہو، مریم اور مارتھا بھی سگی بہنیں تھیں، تو وہ کشمکش میں تھیں، پریشانی میں ہی تھیں کہ پتہ نہیں ہمارا بھائی زندہ ہوگا یا نہیں زندہ ہوگا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ بول کر ان کو ابدی تسلی سے ہمکنار کیا۔ یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل جو ہے وہ ایسے بہت سے معجزات سے بھری پڑی ہے۔ آج جب ہم نے تلاوت کیا حوالہ، آپ کا کیا نام ہے؟ مسکان نے جب خدا کے کلام کی تلاوت کو ہمارے درمیان میں بیان کیا تو جو بیان کیا گیا وہ یوحنا کی انجیل میں سے ایک بہت مشہور اور ایک بہت جانا پہچانا معجزہ تھا۔ یوحنا کی انجیل میں اور بھی بہت سے معجزات ہیں، لیکن جب شروعات یوحنا کی انجیل میں ہوتی ہے تو 5واں باب جو ہے وہ ہمیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہے جو 38 سال سے مردہ تھا۔ 38 سال سے پس مردہ۔ پس مردہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی ٹانگیں کام کرتی تھیں، نہ اس کے پیر کام کرتے تھے، نہ اس کے بازو کام کرتے تھے، وہ لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ، دیکھ سکتا تھا لیکن اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا تھا، جسے ہم عام زبان میں فالج کا اٹیک کہتے ہیں۔ آج کل بڑے لوگوں کو فالج کے اٹیک ہو رہے ہیں۔ فالج میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ جو ہے وہ سو جاتی ہے، یعنی کام نہیں کرتی، یعنی اگر اس سائڈ کی بات کریں تو یہ بازو اس کا کام نہیں کرے گا، ٹانگ اس کی کام نہیں کرے گی، یا اگر ادھر سے اگر بات کریں تو ایسا ہی حال ہے کہ یہ بھی ادھر والا بازو اور ادھر والا جو ٹانگ ہے وہ کام نہیں کرتی ہے، یعنی اس کا جو دل اور دماغ ہے وہ کام کرے گا لیکن اس کا پورا جسم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ اس کو خدا کے کلام میں پس مردہ کہا گیا ہے کہ یعنی وہ مردگی کی حالت میں ہوتا ہے، جس کا جسم میں جان نہ رہے، کوئی کام نہ کرے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی، یہ اس کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ یہ اپاہج ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اپاہج، یعنی اس کا جسم پس مردہ ہو گیا ہے، یعنی اس کے جسم میں جان نہیں رہی۔ لیکن یہاں پر خدا کا کلام بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ ہوا جو پوری زندگی وہ انتظار کرتا رہا، وہ
समझता था कि शायद मैं इसी हालत में रहूंगा, शायद इसी हालत में मैं कब्र तक चला जाऊंगा, मुझे लोग मेरी चारपाई को उठाएंगे और मुझे कब्रिस्तान में पहुंचा देंगे। वो ज़हन में सोचता था कि मैं अब जिंदा हूँ लेकिन मैं मुर्दगी की हालत में हूँ, मेरा जिस्म मुर्दा हो चुका है, मेरा पूरा निज़ाम है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक ईद आई, यहूदियों की एक ईद थी, वहाँ पर बड़े ऐसे लोग आते जाते थे और वहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है जो हमने तलावत की है आयात। यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज था। हौज का मतलब तो मेरे अजीजों आप समझते होंगे कि क्या हौज होता क्या है, जहाँ पर हम बपतिस्मा लेने जाते हैं वो हौज होता है। क्या होता है? हौज। बपतिस्मे के लिए हमारे खुदा के खादम पादरी साहब जितने होते हैं वो कलीसिया को किसके पास लेकर जाते हैं? हौज के पास लेकर जाते हैं ताकि वो हमें पानी में डुबोएं और जब हम ऊपर आए तो हम नई जिंदगी पाए। हालेलुया, हम नई जिंदगी पाए। यानी हौज का, बपतिस्मे का मतलब ये है कि पानी में डुबोया जाना, पानी में रंगा जाना, और जब हम ऊपर आते हैं तो हम नई जिंदगी पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह भीड़ दरवाजे के पास एक हौज था जो बैते हसदा, यहाँ पर लफ्ज है खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके अबरानी जुबान में उसे क्या कहते थे? बैत हसदा। इसका मतलब ये है कि उस हौज के 5 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 5 दरवाजे हैं। लाहौर शहर में रहते हैं आप, और आपने सारा लाहौर देखा? कितनों ने सारा लाहौर देखा? नहीं देखा? सारा लाहौर नहीं। आपने वो वाली जगह देखी है बारादरी जिसे कहते हैं, जहाँ पर दरिया रावी है, उसको बारादरी कहते हैं। बुआ जी आपने देखे? अच्छा, उसको क्या कहते हैं? बारादरी। यानी उसके 12 दर हैं। कितने दर हैं? 12 दर हैं। दर का मतलब होता है दरवाजे। उसके 12 दरवाजे हैं। मैं जब छोटा था तो तब मैं अपनी अम्मी अबू के साथ गया था, जब इस एज में था, ये बच्चा जो बैठा इस एज में था, तो तब मैंने 12 दरी देखी थी। यानी 12 दर है उसके, जहाँ पर दरिया रावी है ना, तो किश्ती में जाकर हम उस 12 दरी में जाते हैं। यानी 12 दर का मतलब ये है कि उसके 12 दरवाजे हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम जो हौज की बात करता है, इसके कितने दरवाजे? 5 बरामदे, दरवाजे। हौज के 5 बरामदे थे। और खुदा का कलाम बड़े खूबसूरत अल्फाज में यहाँ पर यूं बयान करता है कि उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और पुज मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे। वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था, और पानी हिलने से जो पहले आता था वो क्या पाता था? शिफा पाता था। क्या पाता था? शिफा पाता था। जब हम ट्रेन पर सफर करने के लिए जाते हैं, ट्रेन से हम लेट हो जाते हैं, लाहौर से जब हम बैठने के लिए इस्लामाबाद या कराची जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर जब हम जाते हैं, हम अगर थोड़े से लेट हो जाते हैं तो ट्रेन तो चली जाएगी, ट्रेन चली जाएगी। ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करेगी। है हालेलुया। ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करेगी, बल्कि हमने ट्रेन का इंतजार करना है। ट्रेन जब चलती है तो बास जितने लेट होते हैं वो जल्दी से कोशिश करते हैं कि हम अपना पाँव रखें और ट्रेन हमें आगे ले जाए। जहाँ पर हमारी मंजिल मकसूद है, जहाँ पर हमने पहुँचना है, ट्रेन हमें वहाँ पर ले जाए। लेकिन कितने जो है वो लेट हो जाते हैं, वो ट्रेन पर सफर करने से कासर हो जाते हैं, वो ट्रेन पर बैठने से कासर हो जाते हैं। लेकिन ट्रेन जो है वो अगर 7:30 का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, तो ट्रेन अपने वक्त से निकल जाएगी। ऐसी बात है। कोई चलती ट्रेन में सफर करे या बैठने की कोशिश करे तो वो गिर जाएगा और डिगते ते अपनी लातबा करवा लेगा। ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो खुदा का कलाम कहता है कि हौज का पानी जब खुदावन का फरिश्ता ऐसे उतरता था तो वो उतरते वक्त पानी को ऐसे हिलाया करता था
تو جو ہلانے کے وقت جتنے بیمار تھے وہ جلدی جلدی سے پانی میں اترتے تھے تو شفا پاتے تھے، شفا پا کر وہ باہر نکل جاتے تھے۔ لیکن خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ وقت پر آتا تھا۔ کس وقت پر؟ وقت پر آتا تھا۔ ایک کوئی وقت مقررہ تھا جس پر خداوند کا فرشتہ اترتا تھا اور جو پانی کو ہلاتا تھا، ہلایا کرتا تھا۔ جتنے بیمار اپنی بیماری سے شفا پاتے تھے وہ حوض میں اترتے تھے، اور جب وہ باہر نکلتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ اگر ہم اس جو بیمار شخص ہے جو 38 سال سے یعنی 38 ایئر سے وہ بیماری کی حالت میں ہے۔ 38 سال بہت زیادہ سال ہوتے ہیں، 2 کم 40 کتنے؟ 2 کم 40، 38 پنجابی میں سے کہیں گے اور 38 اردو میں اور 38 انگلش میں ہم کہیں گے۔ 38 سال سے جو بندہ بیمار ہو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ ہماری دنیا میں بہت سے بیمار ہیں، بہت سالوں سے بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں۔ شاید اس زمانے میں کینسر، شوگر جیسی بیماریاں نہیں تھیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں موجود نہیں کہ اس زمانے میں شوگر جیسی بیماری، بلڈ پریشر جیسی بیماری، ایڈز جیسی بیماری بہت عام تھی۔ لیکن اس زمانے میں، اس دنیا میں اگر ہم رہتے ہیں تو شوگر جیسی بیماری اور ایڈز جیسی بیماری بہت زیادہ ہے، اور کئی دفعہ خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے لوگ جو ہوتے ہیں، اس بیماریوں سے وہ مکتی حاصل کر لیتے ہیں اور وہ خدا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو ہے وہ بڑے ایمان کے ساتھ زندہ تھا اور 38 سال سے وہ چارپائی پر لیٹا تھا، کوئی نہیں اس کی مدد کرتا تھا، سارے اس کو دیکھ کر منہ چھپاتے تھے اور منہ پرے کر لیتے تھے جب اس بیمار کو دیکھتے تھے کہ یہ پاز مزدہ انسان جو ہے یہ 38 سال سے بیماری کی حالت میں ہے۔ تو اسے کوئی، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ لانا پسند نہیں سی کرتا اس کو، یعنی اسے کوئی بلاتا نہیں تھا، کوئی چلاتا نہیں تھا۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ بھی برآمدے کے پاس، ان 5 برآمدوں میں ایک برآمدے کے پاس جو ہے وہ 38 برس کا شخص لیٹا پڑا تھا، پس مزدگی کی حالت میں تھا کہ شاید وہ بھی سمجھتا تھا کہ جیسے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر حوض کے کنارے اس کو لے جاتے ہیں، حوض میں لوگوں کو، بیماروں کو شفا ملتی ہے، وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس بھی کوئی شخص آئے گا، کوئی خدا دا بندہ میرے کول آئے گا تو میرا بھی ہاتھ پڑے گا تو مینوں حوض کے کنارے لے جائے گا تو مینوں شفا مل جائے گی۔ ہالےلویا۔ اسی اسنا میں بہت سے اپنے رشتہ داروں کو، ناتے داروں کو حوض کے پاس لے کر جاتے، اس میں اتارتے اور خداوند کا فرشتہ اترتا اور ان کو اس پانی کو ہلایا جاتا اور ہلانے کے بعد وہ انسان شفا پا جاتا۔ یہ شخص بھی امید پر تھا، اس نے دل میں کہا کہ امید پر دنیا قائم ہے، تو وہ بھی امید کے سہارے قائم اور دائم تھا۔ امید کے سہارے وہ 38 سال سے بیماری کی حالت سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو خدا کا کلام یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ بیان کرتا ہے کہ وہاں جو شخص تھا جو 38 ایئر سے بیماری کی حالت میں پڑا تھا، جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں پڑا ہے، اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کسی رشتہ دار کے، کسی چاچے مامے تائے پھوپھی خالہ کے الفاظ ہیں؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ یسوع مسیح کے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ حقیقی طور پر یسوع مسیح ہی ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ ہالےلویا۔ کوئی ناتے دار، رشتہ دار ہماری زندگیوں کا ذمہ نہیں لیتا ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ ہالےلویا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ بولے کہ کیا تو ٹھیک ہونا چاہنے، تو تندرست ہونا چاہنے؟ انہیں کیا؟ ہاں خداوند، انہوں نے خوشی، اتنی خوشی،
بہت خوشی اسے چڑھ گئی. اس نے جواب میں کہا یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں آتا. جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ سب کے رشتہ دار ان کو لے کر حوض کے کنارے آتے تھے, لیکن اس شخص کے پاس کوئی آدمی نہیں آتا تھا. تو وہ کہتا ہے, اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا, انہوں نے کہا میرے پہنچتے دوسرا پہ میرے تو پہلا پہنچ جاتا ہے تو وہ شفا پا کے گھر بھی چلا جاتا ہے. تو میں ویسے ہی جو ہوں کہ میں ویسے ہی بیمار ہی پڑا رہتا ہوں. میرے پاس کوئی شخص نہیں آتا, کوئی رشتہ دار میرے پاس نہیں آتا کہ مینوں اودے کول حوض دے کنارے لے جائے, مینوں اودے تے اتاریا جائے. لیکن یسوع مسیح کے یہاں پر کیا الفاظ ہے کہ یسوع نے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. ہاللیلویہ. اس نے کہا کہ اٹھ جا, اپنی چارپائی چوک, اپنی منجی چوک تے چلنا پھرنا شروع کر دے. ہاللیلویہ. یسوع کے الفاظ ہیں. کسی سگے رشتہ دار نے, خونی رشتہ دار نے الفاظ نہیں کہے کہ تو ابھی اٹھ, ہونے ہی اٹھ, ایسے وقت اٹھ تے اپنی چارپائی اپنی منجی نو چوک تے چلنا پھرنا شروع ہو جائے. اتنی دنیا تھی وہاں پر, لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں الفاظ کہنے. لیکن یہ الفاظ صرف میرا اور آپ کا منجی دو عالم کہہ سکتا ہے کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. یہ حقیقی موضوع ہے. یہ خداوند یسوع مسیح جو پوری دنیا کا خالق ہے. خدا بھی جانتا تھا کہ یہ 38 سال سے بیماری کی حالت میں ہے. خدا کے خادم پاسٹر شبیر بھی جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ہے, اور یہاں پر وہ بیان کر رہے تھے کہ پائسر میں بیمار ہوں, میں 2 ہفتوں سے جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں, میڈیسن وغیرہ کھا رہے ہیں, لیکن شفا کہیں سے مل نہیں رہی. تو آج خدا کے خادم کے لیے خاص طور پر یہ الفاظ ہیں یسوع مسیح کے کہ پادری شبیر اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. ہاللیلویہ. پادری شبیر کے لیے یہ آج الفاظ ہیں. تو خدا نے چاہا کہ آج کا یہ کلام جو ہے وہ خدا کے خادم پادری شبیر کے لیے ہو کہ وہ اگر بیمار ہے, کمزور ہے, تو وہ یسوع جو دنیا میں لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کرنے کے لیے آیا, آج یہی الفاظ جو اس نے 38 سال کے پس مزدہ کو بولے کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, یہ الفاظ خدا کے خادم کے لیے ہے, پادری شبیر کے لیے کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ الفاظ جب خداوند یسوع مسیح نے بولے تو وہ شخص یعنی وہ بندہ جو ہے وہ فوراً خوشی کے مارے وہ اٹھ کھڑا ہوا. ہاللیلویہ. فوراً, یعنی کوئی اسے گھنٹے نہیں لگے. کوئی ڈاکٹروں نے جب بتاتے ہیں نا کہ یہ 3 مہینے کا کورس ہے, 3 مہینے دوائی کھاؤ تو شفا پا جاؤ گے, 5 مہینے دوائی کھاؤ تو شفا پا جاؤ گے. یسوع مسیح نے کتنے مہینے رکھے ہیں, کتنے دن کا کیا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی مہینے نہیں بتائے, کوئی دن نہیں بتائے, کوئی سال نہیں. یسوع مسیح نے بتایا, یسوع مسیح نے کہا کہ ایسے وقت فوراً اپنی چارپائی اٹھا دے, چلنا پھرنا شروع کر دے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح جو ہے وہ 1 سیکنڈ جو الفاظ خداوند یسوع مسیح بولتا ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں. اسی وقت جو ہے وہ شخص اپنی چارپائی اٹھا کر چلنا پھرنا شروع ہو گیا اور خدا کی تمجید کرنا شروع ہو گیا. میں ایک مووی دیکھ رہا تھا, جیزس مووی, بڑے سالوں کی بات ہے, شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھی ہو. دیکھی ہے جیزس مووی؟ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے جیزس مووی؟ آپ نے دیکھی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے. بہت پرانی یہ مووی ہے. جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں نے تو اپنے 6th-7th میں پڑھتا تھا, تو تب جیزس مووی جو ہے VCR تب ہوتے تھے. اب VCR کا زمانہ چلا گیا, ٹھیک ہے, اب کیبلز آ گئی ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ LED آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. تب VCR پہ جیزس مووی جو ہے وہ ہم نے لگائی گھر میں,
تو اس میں کیا دیکھتا ہوں جیسس مووی میں کہ وہ یہ جب واقعات وہ شروع سے لے کر یسوع کے بچپن سے لے کر یعنی اس کی موت تک وہ جیسس مووی بنائی گئی ہے. تو جب یہ والا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک یہی واقعہ جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ مووی میں دکھایا گیا ہے کہ جب وہ شفا پا چکا مکمل طور پر، جب اس کا جسم جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گیا، اس کی ٹانگیں پاؤں جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گئی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت وہ چلنے پھرنے لگا، ایسے دوڑنا شروع ہو گیا، تو وہ خدا کی تمجید کرنا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. آج وقت اس بات کا ہے کہ ہمیں خدا کے ارادے کو جاننا ہے، خداوند یسوع مسیح کا انتظار کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح کا جو انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی میں خوشی برپا ہوتی ہے، ان کی زندگی میں برکت آتی ہے، ان کی زندگی خوشیوں سے لبریز ہو جاتی ہے. تو ہماری زندگی میں جب بیماری آتی ہے، مجھے پتا میرے پر بھی بڑی بیماریاں آتی ہیں، بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے بعد آ جائے، آدھے گھنٹے کے بعد چلی جائے، یہ بیماری کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، بیماری کا ایک ٹائم مقرر ہے. اگر بخار ہے تو بخار وہ 7 دن کے بعد جا سکتا ہے اور 7 سالوں کے بعد بھی وہ جا سکتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو ہمیں یسوع مسیح کے الفاظ کو دیکھنا چاہیے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اس نے انتظار کیا، 38 سالہ تو نے انتظار کیا کہ شاید کوئی خدائی قوت میرے پاس آئے، کوئی مسیحا میرے پاس آئے جو مجھے بیماری سے چھٹکارا عنایت کرے. تو میرے عزیزو اسی طرح پاسٹر شبیر جو بیمار ہیں وہ آج کل ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، تو شفا تو کچھ بھی نہیں ہے. شفا پانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، شفا پانا بہت آسان کام ہے. دوسرے مذہبوں سے الگ ترین، دوسری قوم قبیلوں سے الگ ترین ہمارا شفا کا نظریہ ہے. خداوند یسوع مسیح بہت سی جگہوں پر جو بیمار ان کے پاس آتے تھے تو خداوند یسوع مسیح فقط یہ الفاظ بولتے تھے کہ اے بیٹا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یہ الفاظ بولتے تھے تو وہ جو بیمار تھا وہ شفا پا، جب فوراً شفا پاتا تھا، کوئی ٹائم نہیں لگتا تھا. تو یہ الفاظ آج ہمارے لیے ہے کہ جا بیٹے بیٹی تیرے ایمان نے تجھے شفا عطا. فقط ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی میں پیدا ہونا چاہیے. تو آج اسی ایمان کو ہم خدا کے خادم کے لیے مانگتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کے خادم کے ایمان کے وسیلہ سے خدا اپنے بندہ پر مہربانی کرے، شفقت کرے، تاکہ خدا کا بندہ شفا پا جائے. خداوند آج کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے سنا اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام کے وسیلہ سے آمین. زوردار